خواتین و حضرات، قرآن کریم اور حدیث نبویہ میں اس سورت کے کئی نام آئے ہیں۔ امام قرطبی نے اس کے 12 نام بتائے ہیں۔ الصلاۃ، جیسا کہ حدیث قدسی میں آیا ہے، یعنی میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان تقسیم کر دیا ہے۔ اس حدیث میں صلاۃ سے مراد سورہ فاتحہ ہے۔ اس سورت کا ابتدائی نصف حصہ اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا اور اس کی ربوبیت، الوہیت اور ملوکیت کا اعتراف ہے، اور دوسرا نصف حصہ اللہ سے دعا و مناجات ہے۔ الحمد اس لیے کہ اس سورت میں حمد کا ذکر ہے۔ فاتح الکتاب اس لیے کہ قرآن کریم کی تلاوت، مصحف کی کتابت اور نماز کی ابتدا اسی سورت سے ہوتی ہے۔ ام الکتاب، امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے کتاب التفسیر کے شروع میں لکھا ہے کہ اس کا نام ام الکتاب اس لیے ہے کہ مصحف کی کتابت اور نماز میں قرأت کی ابتدا اسی سے ہوتی ہے۔ ایک توجیہ اس کی یہ بھی کی گئی ہے کہ اس صورت میں قرآن کریم کے تمام معانی و مضامین کا ذکر اجمالی طور پر آ گیا ہے۔ ام القرآن امام ترمذی نے ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، سورہ الحمد ام القرآن ہے، ام الکتاب ہے۔ السبع المثانی اس لیے کہ یہ سورت 7 آیتوں پر مشتمل ہے اور نماز کی ہر رکعت میں ان آیتوں کا ادا ہوتا ہے۔ الرقیت یعنی دم اس لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس صحابی سے جس نے ایک سردار قبیلہ پر سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا تھا اور اس کے جسم سے سانپ کا زہر اتر گیا تھا، کہا کہ تجھے کس نے بتایا کہ یہ دم ہے؟ تو صحابی نے کہا، یا رسول اللہ، میرے دل میں یہ بات ڈال دی گئی تھی۔ الاساس، امام شعبی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت کی ہے کہ قرآن کی اساس سورہ فاتحہ ہے۔ جب کبھی بیمار پڑو تو اس سورت کے ذریعہ شفا حاصل کرو۔ الوافیت، سفیان بن عینہ کہتے ہیں کہ نماز میں سورہ فاتحہ کی تقسیم نہیں ہو سکتی، یعنی دیگر صورتوں کی طرح اسے نصف نصف 2 رکعتوں میں پڑھنا جائز نہیں، اس لیے اس کا نام الوافیت ہے۔ الکافیت، یحییٰ بن ابی کثیر کہتے ہیں کہ یہ صورت دوسری صورتوں کے بدلے میں کافی ہو جاتی ہے، لیکن دوسری صورتیں اس کے بدلہ میں کافی نہیں ہوتی ہیں، اس لیے اس کا نام الکافیت ہے۔ یہ صورت قرآن کریم کی عظیم ترین صورت ہے۔ اس کی فضیلت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کئی حدیثیں آئی ہیں۔ یہاں کچھ حدیثوں کا اختصار کے ساتھ ذکر کیا جاتا ہے۔ امام مالک نے موطا میں روایت کی ہے کہ ابو سعید مولا عامر بن قریظ نے بتایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ابی بن کعب رضی اللہ عنہ کو کہا، میں تجھے مسجد سے نکلنے سے قبل ایک ایسی صورت بتاؤں گا جیسی تورات و انجیل میں نہیں اتاری گئی، اور نہ ہی قرآن میں ویسی کوئی دوسری صورت ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کہ جب نماز کی ابتدا کرتے ہو تو کیا پڑھتے ہو؟ انہوں نے الحمدللہ رب العالمین پڑھی۔ آپ نے فرمایا، یہی وہ صورت ہے۔ سورہ کریمہ کے فضائل میں سے یہ بھی ہے کہ اسے پڑھ کر پھونکنے سے سانپ کے کانٹے کا زہر اللہ کے حکم سے اتر جاتا ہے۔ امام بخاری نے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت کی ہے کہ ہم ایک بار سفر میں تھے، ایک جگہ پڑاؤ ڈالا تو ایک لڑکی آئی اور بتایا کہ قبیلہ کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا ہے اور ہمارے لوگ باہر گئے ہوئے ہیں، کیا آپ لوگوں میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ تو ہم میں سے ایک آدمی اٹھ کر گیا جس کے بارے میں ہم لوگ نہیں جانتے تھے کہ دم کرنا جانتا ہے۔ اس نے دم کیا تو سانپ کا زہر اتر گیا۔ اس نے اسے 30 بکریاں دیں اور ہم سب کو دودھ بھی پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اسے پوچھا کہ کیا تم دم کرنا جانتے تھے؟ اس نے جواب میں کہا کہ میں نے تو صرف سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا ہے۔ ہم نے کہا کہ بکریوں کے معاملہ کو ایسے ہی رہنے دو یہاں تک کہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھ لیں۔ جب ہم مدینہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اسے کیسے معلوم ہوا کہ سورہ فاتحہ منتر ہے؟ تم لوگ ان بکریوں کو آپس میں تقسیم کرتے وقت میرا بھی ایک حصہ رکھنا۔ اس حدیث کو امام مسلم اور امام ابو داؤد نے بھی روایت کی ہے۔ امام مسلم کی بعض روایتوں میں ہے کہ دم کرنے والے ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ ہی تھے۔ اگر سورۃ الفاتحہ کے نام پر غور کیا جائے، جیسے کہ اس کا نام الشفا ہے، جس میں ہر مرض کی بیماری کا علاج ہے،
اور اگر سنت نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر عمل کیا جائے اور سورۃ الفاتحہ کی زیادہ سے زیادہ تلاوت کی جائے تو کوئی شک نہیں کہ کرونا وائرس ہمارا کچھ نہیں بگاڑ سکے گا۔ اور جن بھائی بہنوں میں کرونا وائرس کے سمٹمز ملے ہیں وہ بھی زیادہ سے زیادہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کریں، انشاءاللہ تعالی اللہ کے فضل و کرم سے وہ بھی صحت یاب ہو جائیں گے۔ امید ہے ہماری آج کی ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ صدقہ جاریہ کی نیت سے اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں، اپنا اور اپنے ارد گرد کے لوگوں کا خیال رکھیے اور قرآن اینڈ اسلام کے ساتھ جڑے رہیے۔